باپ اور بیٹے روح القدس کے نام میں آمین۔ کلام مقدس میں سے آج کی انجیل مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب 30 آیت سے 35 آیت۔ تب انہوں نے اس سے کہا، پس تو کون سا کرشمہ دکھاتا ہے تاکہ ہم دیکھ کر تجھ پر ایمان لائیں؟ تو کیا کرتا ہے؟ ہمارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا، چنانچہ لکھا ہے کہ اس نے انہیں کھانے کو آسمان سے روٹی دی۔ تب انہوں نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ موسیٰ نے تو وہ روٹی تمہیں آسمان سے نہ دی، بلکہ میرا باپ تمہیں آسمان سے حقیقی روٹی دیتا ہے، کیونکہ خدا کی روٹی وہ ہے جو آسمان سے اترتی اور دنیا کو زندگی بخشتی ہے۔ تب انہوں نے ان سے کہا، اے خداوند، ہم کو ہمیشہ یہ روٹی دیا کر۔ یسوع نے ان سے کہا، زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آتا ہے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا، اور جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ مسیح خدا میں میرے پیارے اور عزیز سامعین، پاشکا کے تیسرے ہفتے کے منگل کے روز میں آپ کو انجیل مقدس پر دھیان و گیان کے لیے خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ موسم دراصل پاشکائی ایام کا موسم ہے جو شادمانی اور خوشی کی باتوں سے لبریز اور بھرا ہوا ہے۔ آج کی پاک تلاوتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ یسوع مسیح سے لوگ مختلف طرح کے سوال پوچھتے ہیں، اور ایک سوال یہ تھا جب یسوع مسیح نے کہا کہ خدا کا کام یہ ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ جسے اس نے بھیجا ہے، تب لوگوں نے اس سے یہ کہا کہ پس تو کون سا کرشمہ دکھاتا ہے تاکہ ہم دیکھ کر تجھ پر ایمان لائیں؟ تو کیا کرتا ہے؟ ہمارے باپ دادا نے تو بیابان میں من کھایا، چنانچہ لکھا ہے کہ اس نے انہیں کھانے کو آسمان سے روٹی دی۔ تب یسوع نے ان کے اس سوال کا جواب دیا اور کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ موسیٰ نے تو وہ روٹی تمہیں آسمان سے نہ دی، بلکہ میرا باپ تمہیں آسمان سے حقیقی روٹی دیتا ہے، کیونکہ خدا کی وہ روٹی وہ ہے جو آسمان سے اترتی ہے اور دنیا کو زندگی بخشتی ہے۔ تب انہوں نے اس سے کہا، اے خداوند، ہم کو ہمیشہ کی یہ روٹی دیا کر۔ یسوع نے ان سے کہا، زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آتا ہے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا، اور جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ لیکن میں نے تم سے کہا ہے کہ تم نے مجھے دیکھ لیا اور پھر بھی ایمان نہیں لاتے ہو۔ تو میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح جس نے لوگوں کے ساتھ روٹیوں کی برکت کا معجزہ کیا، 5000 لوگوں کو سیر کیا، انہیں پانی پر بھی چل کر دکھایا، اور پھر بھی لوگ کہتے ہیں تو کون سا نشان دکھاتا ہے کہ ہم تجھ پر ایمان لائیں؟ موسیٰ نے تو ہمیں آسمان سے روٹی کھلائی تھی۔ تو یسوع مسیح کہتا ہے کہ موسیٰ کی روٹی جو ہے اس نے تمہیں روٹی نہیں دی، بلکہ خدا باپ حقیقی زندگی کی روٹی دیتا ہے، اور زندگی کی روٹی میں ہوں۔ تو یسوع مسیح یوخرس سے متعلق ہمیں سکھا رہے ہیں، اور مقدس یوحنا کی انجیل کا 6 باب جو ہے وہ یوخرس کے بہت ہی گہرے اور واضح معنی ہم پر آشکارا کرتا ہے۔ یسوع مسیح زندگی کی روٹی ہے،
جو کوئی اس کو کھاتا ہے وہ بھوکا نہیں رہتا، زندگی کی روٹی سے لطف اٹھاتا ہے اور ابدی زندگی میں شک زندگی پاتا ہے۔ میرے عزیزو، آج کی پہلی تلاوت میں ہم نے استفانس کی شہادت کے متعلق سنا ہے۔ استفانس یعنی مقدس اسٹیفن جو کلیسیا کا پہلا شہید ہے۔ چلو ہم ان دونوں تلاوتوں میں ان باتوں کا تذکرہ دیکھتے ہیں، کامنالٹی دیکھتے ہیں کیا ہے۔ آج کی انجیل مقدس بڑے خوبصورت طریقے سے یوخرست سے متعلق بیان کر یاد رہے کہ یوخرست وہ یسوع مسیح کے زندہ جلالی یسوع مسیح کی شناخت کا مقام اور پہچان کا سبب ہے۔ ایماؤس کی راہ پر جانے والے دو شاگردوں نے جو مایوس تھے، یوخرستی عمل میں، روٹی توڑنے کے عمل میں یسوع مسیح کو پہچانا اور واپس آ کر باقی شاگردوں کو بھی گواہی دی کہ ہم نے اسے دیکھا ہے، وہ جی اٹھا ہے۔ تو زندہ یسوع نے جو عملی طور پر آپ نے زندہ ہونے کا ثبوت شاگردوں کو دیا، یوخرستی عمل میں دیا ایماؤس کی راہ میں۔ تو زندہ یسوع کے ظہور کا پہلا ایکشن اور فعل یوخرستی عمل ہے، نشان یوخرستی عمل ہے۔ استفانس کی شہادت کے حوالے سے میں کہتا ہوں کلیسیا کا پہلا شہید جو ہے وہ بلاسفیمی کے تحت کے الزام کے زیر سایہ شہید کیا گیا۔ اس پر الزام لگایا گیا یہ حضرت موسیٰ کے خلاف باتیں کرتا ہے، یہ خدا باپ کے متعلق غلط باتیں کرتا ہے۔ جھوٹا الزام بلاسفیمی کا لگا کر اسے شہید کیا گیا۔ تو شہادت کا پہلا نشان اور سبب جھوٹا بلاسفیمی کا الزام ہے، گستاخی یہ خدا اور گستاخی نبی کا جھوٹا الزام جو مقدس اسٹیفن پر لگایا گیا، وہ شہادت کا کلیسیا کے پہلے شہید کی شہادت کا سبب بنا۔ اور کلیسیا کی مضبوطی کا پہلا نشان یوخرست ہے، جس میں یسوع مسیح کی صلیبی شہادت ایمانداروں کو تقویت دیتی ہے کہ اگر آپ یسوع مسیح کی خاطر اپنی جان قربان کرتے ہو تو جی اٹھو گے۔ زندگی کی روٹی یسوع مسیح ہے، اس میں سے کھاؤ گے تو اب تک کبھی نہ مرو گا۔ تو آئیے میرے عزیزو، آج کی ان پاک تلاوتوں کی روشنی میں روح القدس سے مدد مانگے کہ وہ ان کے حقیقی معنوں کی گہرائی تک ہمیں پہنچائے اور ہم شہادت کے یسوع کی گواہی کے لیے کسی طرح کی دھمکی سے اور شہادت سے خوفزدہ نہ ہوں، بلکہ فخر سے قبول کریں اور ابدی زندگی پانے کے لیے پاک یوخرست کی دائمی قوت حاصل کریں۔